اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اڑ کر اس دنیا میں پہنچ جائے اور ان لوگوں کو خود اپنے سامنے چلتے پھرتے دیکھے جس کا ذکر اس بوڑھے نے کیا تھا۔ اس وقت بھی قبیلے کا سردار جھونپڑے میں موجود تھا۔ اس کے سامنے ایک جنگلی زانو کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ سردار کو بتا رہا تھا کہ وہاں کچھ دوسری دنیا کے انسانوں کو دیکھ کر آ رہا ہے، جن میں کچھ عورتیں بھی ہیں اور ان کے پاس کچھ عجیب و غریب قسم کی مشینیں بھی ہیں جو انہوں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھائی ہوئی تھیں۔ سردار کانگو بڑے غور سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ دل میں خوش ہو رہا تھا کہ بڑے عرصے بعد انہیں لذیذ گوشت کھانے کو ملے گا۔ ایک لمبے عرصے سے وہ سب قبیلے والے جنگلی جانوروں کا بدمزہ گوشت کھا کھا کر تنگ آ چکے تھے۔ سردار نے فوری طور پر اپنے گلے سے پرندوں کی کھوپڑیوں سے بنا ہوا ایک ہار اٹھا کر اس کی جانب پھینکا اور پھر اسے کچھ ہدایات دیتے ہوئے جلدی سے مزید معلومات لانے کے لیے کہا۔ جنگلی نے جلدی سے اپنی جانب اچھالا ہوا ہار جھپٹا اور جلدی سے اسے اپنے گلے میں پہنتے ہوئے سردار کو سجدہ کیا اور فوری باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی سردار بھی اپنے جھونپڑے سے نکل کر دائیں جانب بنے ایک اور جھونپڑے کی جانب بڑھ گیا جس کی دیوار پر ہرن کی کھالیں چپکی ہوئی تھیں۔ یہ اس کی بیٹی کشتالہ کی جھونپڑی تھی۔ وہ وہاں اکیلی رہتی تھی۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ رہنے کی بجائے تنہا رہتی تھی۔ اس طرح اسے اپنی خیالی دنیا میں کھونے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا اور وہ سکون سے ان سفید رنگت والے لوگوں کے متعلق سوچتی رہتی تھی۔ چونکہ وہ سردار کی بیٹی تھی اس لیے اس کی خدمت کے لیے قبیلے کی کچھ نوجوان لڑکیاں مامور تھیں جو ضرورت کے وقت اس کی خدمت کے لیے حاضر ہو جاتی تھیں اور کھانے پینے کا خاص خیال رکھتی تھیں۔ اس وقت بھی کشتالہ شیر کی کھال سے بنے ایک بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور کشتالہ نے اپنے باپ کی آواز پہچانتے ہوئے فوری انہیں اندر آنے کا کہا تو اس کا باپ کانگو اندر داخل ہوا اور اس کے چہرے پر چھائی خوشی دیکھ کر کشتالہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی اس کے باپ نے اسے جنگلی سے ہونے والی تمام گفتگو کے متعلق بتایا۔ کشتالہ کی آنکھوں میں ایک عجیب قسم کی چمک ابھر آئی۔ اس کا چہرہ بھی یہ سن کر خوشی سے تمتمانے لگا۔ دیوتاؤں نے شاید اس کے دل کی مراد پوری کرنے کا سبب بنا دیا تھا۔ وہ جن کے متعلق بہت عرصے سے سوچتی رہتی تھی وہ اب انہیں زندہ آنکھوں سے دیکھنے کا وقت آ چکا تھا۔ اس نے باپ سے کہا کہ فوری طور پر ایسے لوگوں کو اس قبیلے میں پکڑوا کر لائے جو ان کے علاقے میں دیکھے گئے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ واپس اپنی دنیا میں چلے جائیں۔ انہیں فوری پکڑنے کا بندوبست کیا جائے۔ کانگو بھی اس کا ہم خیال ہی تھا، اس لیے اس نے اسے یقین دلایا کہ وہ بہت جلد وہ سب یہاں ہوں گے۔ اس نے ان کی خبر گیری کے لیے اپنے قبیلے کے کچھ نوجوان بھیج دیے جو جلد ہی انہیں پکڑ کر یہاں لے آئیں گے۔ پھر کچھ دیر وہاں بیٹھ کر سردار کانگو وہاں سے نکل گیا۔ یہ رات کے تقریباً 11 بجے کا وقت ہوگا۔ ہر طرف ایک گمبھیر خاموشی طاری تھی، حتیٰ کہ چرند پرند بھی اپنے بسیروں میں آرام کر رہے تھے۔ ایسے میں 10 جنگلی ہاتھوں میں نیزے لیے ہوئے آہستہ آہستہ ان کے خیموں کی جانب بڑھ رہے تھے جنہیں وہ آج صبح ہی چھپ کر دور سے دیکھ کر واپس چلے گئے تھے۔ دن کی روشنی میں ان پر حملہ کرنے کی بجائے انہوں نے رات کے وقت انہیں قابو کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ اسی لیے اپنے سردار کانگو کے کہنے کے مطابق وہ اس وقت انہیں دبوچنے کے لیے موت کے ہرکاروں کی طرح ان کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ان کا انداز یوں تھا جیسے کوئی چیتا اپنے سامنے کھڑے کسی ہرن کو دبوچنے کے لیے اس کی جانب بڑھ رہا ہو۔ ابھی وہ سب خیموں سے کچھ دور ہی تھے کہ ان کے سامنے 2 افراد بیٹھے دکھائی دیے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ پہرا دے رہے ہوں۔ یہ دیکھ کر وہ وہیں ٹھٹک کر رک گئے۔ پھر آپس میں کچھ خسر پسر کرنے کے بعد 2 وحشی خاموشی سے ان افراد کے پیچھے سے ان کے سروں پر پہنچ گئے اور چیتے کی سی پھرتی سے انہیں قابو کر لیا۔ انہوں نے ان دونوں افراد کو گردنوں سے کسی حقیر چوہے کی مانند پکڑ رکھا تھا۔ وہ صرف تڑپ رہے تھے اور ان کے منہ سے گھٹی گھٹی آوازیں نکل رہی تھیں۔ پھر شاید گرفت مضبوط ہونے اور تکلیف کی شدت سے وہ بے ہوش ہو کر مرے ہوئے چوہوں کی طرح ان کے سامنے ڈھیر ہو گئے۔ ان کے نیچے گرتے ہی دیگر وحشیوں نے جلدی سے انہیں اٹھا کر دور درختوں کے نیچے لٹا دیا اور پھر واپس خیموں کے نزدیک پہنچ کر انہوں نے آپس میں کچھ اشارے کرتے ہوئے ایک دوسرے کو خیموں کے اس طرف اندر جانب بڑھنے کا کہا جس طرف کافی فاصلے پر آبشار تھی۔ وہ خاموشی سے انہیں سوتے ہوئے قابو کرنا چاہتے تھے، اس لیے رات کے اندھیرے میں وہ وہاں تک پہنچے تھے۔ کچھ وحشیوں نے پیچھے سے جا کر خیموں کے پردے سے کان لگا کر کچھ سننے کی کوشش کی، لیکن اندر خاموشی تھی۔ شاید وہ سب سو رہے تھے اور ان 2 افراد کو پہرے پر بٹھا کر بے فکر ہو گئے تھے۔ خیموں کے پچھلی جانب سے تیز دھار چھرے سے آہستہ سے اس کا کپڑا کاٹ کر اندر جھانکنے سے انہیں معلوم ہوا کہ وہ سب خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے اور سب بڑی گہری نیند میں تھے۔ اور اسی وقت انہوں نے دونوں خیموں میں سوئے ہوئے مرد و خواتین پر سب پر حلہ بول دیا۔ سوتے میں انسان یکدم ہڑبڑا کر اٹھتا ہے تو کچھ دیر تک اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کے ساتھ کیا ماجرا ہوا ہے۔ یہی کچھ ان سب کے ساتھ بھی ہوا۔ جتنی دیر میں ان کا لاشعور انہیں حقیقت کی دنیا میں واپس لاتا وہ بے بس ہو کر ان جنگلی وحشیوں کے ہاتھوں میں تل ملا رہے تھے۔
خواتین کا بہت برا حال تھا، وہ اپنے سامنے ننگ دڑنگ جنگلیوں کو دیکھ کر چیخیں مار رہی تھیں۔ پل بھر میں وہاں خاموشی ایک ہنگامے میں بدل گئی۔ مرد حضرات الگ پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ راشد بھی پریشانی میں اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ اس پائلٹ کی بات 100% سچ ثابت ہوئی۔ وہ اس وقت ان خونخوار اور آدم خور جنگلیوں کے چنگل میں پھنس چکے تھے۔ اب نہ جانے یہ لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ اسے زیادہ فکر خواتین کی تھی، کیونکہ اس طرح کے وحشی گوری چمڑی والی خواتین کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرتے تھے اور انہیں جانوروں کی طرح ہی سمجھتے تھے۔ بہرحال اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ فی الحال تو وہ ان کے ہاتھ لگ چکے تھے۔ وحشیوں نے تو ان کا سارا سامان جو خیموں میں موجود تھا اٹھا لیا اور انہیں لے کر ایک جانب چلنے لگے۔ چاند کی روشنی کی وجہ سے انہیں آگے بڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہو رہی تھی۔ ویسے بھی انہیں لے جانے والے وہیں کے باسی تھے، اس لیے وہ خاموشی سے ایک قطار کی صورت میں ان کے درمیان چل رہے تھے۔ خواتین بری طرح رو رہی تھیں اور خوفزدہ بھی تھیں، لیکن راشد سمیت وہ سب مرد حضرات بھلا کیا کر سکتے تھے؟ وہ خود بھی تو ایک قیدی کی طرح ان کے ساتھ ہی ان وحشیوں کے رحم و کرم پر تھے۔ اونچے نیچے راستوں پر چلتے وہ تھوڑی دیر میں ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جو ایک خوبصورت وادی تھی، جس کی شکل کسی پیالے کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ اس میں گول دائرے میں بہت سی جھونپڑیاں بنی ہوئی تھیں، جن کے درمیان ایک میدان میں ایک چبوترے پر ایک بڑی جھونپڑی موجود تھی۔ وہ سب چلتے ہوئے اسی چبوترے کے نزدیک پہنچ کر رک گئے۔ خواتین کے رونے کی وجہ سے وہاں ایک شور برپا ہو چکا تھا، جسے سن کر قبیلے کے مرد و خواتین اور بوڑھے وہاں نکل کر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ شور سن کر سردار کانگو بھی باہر نکل آیا اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی کشتالہ بھی تھی۔ شاید اس نے اسے پہلے ہی اپنے پاس بلا لیا تھا۔ باہر ایک ہنگامہ برپا تھا۔ سب قبیلے والے ان افراد کو بڑے غور سے اور کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بہت سے تو خوشی سے ناچ رہے تھے، جیسے انہیں کافی عرصہ بعد ان کا من پسند کھانا ملنے والا ہو۔ سردار کے کہنے پر انہیں ایک طرف رکھی لکڑیوں کے ڈرمے میں بند کر دینے کا حکم سن کر فوری طور پر انہیں بڑے سے پنجرے میں بند کر دیا گیا اور ان کے گرد تمام وحشی اکٹھے ہو کر انہیں یوں دلچسپی سے دیکھنے لگے جیسے چڑیا گھر میں لوگ بندر کے پنجرے کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی شرارتوں سے محظوظ ہوتے ہیں۔ ان سب کو بھیڑ بکریوں کی طرح اکٹھے ہی ایک پنجرے میں بند کیا گیا تھا۔ ظاہر ہے انسانیت تو ان وحشیوں کو چھو کر نہیں گزری تھی جو وہ اس کی پاسداری کرتے۔ ان کے نزدیک تو عورت اور مرد سب ایک ہی کھاجا تھے، اس لیے وہ ایسے احساسات سے عاری تھے۔ جو ایک خوفناک فلم بنانے نکلے تھے وہ خود انہی جیسے کرداروں کی بھیڑ چڑھ گئے تھے۔ راشد اس وقت کو کوس رہا تھا جب پائلٹ نے اسے خبردار کیا تھا، لیکن اس نے اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اب تو دنیا کی کوئی طاقت ان آدم خور وحشیوں کا ترنیوالا بننے سے نہیں روک سکتی تھی۔ سب اپنے تئیں پریشان اور خوفزدہ تھے۔ خواتین کی حالت بہت پتلی تھی۔ دنیاوی فلموں میں شیرنی کے کردار ادا کرنے والی ہیروئنیں چوہوں کی مانند خوف سے لرز رہی تھیں۔ کچھ دیر تک جنگلی ان کے پنجرے کے گرد ناچتے گاتے رہے، پھر یکدم کسی نے جنگلی بھینسے کے سینگ سے پھونکا۔ وہ سب یوں رک گئے جیسے چابی والے کھلونے کا سیل ختم ہونے پر یکدم کھلونا رک جاتا ہے، اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ سب یوں اپنی اپنی جھونپڑی کی جانب بھاگے کہ اگر ایک لمحہ کی بھی دیر ہو گئی تو وہ کسی عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ شاید یہ بھی ان کے قبیلے کی کوئی ادا تھی جس کی وجہ سے وہ پل بھر میں وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ پنجرے میں قید سب انہیں یوں اچانک بھاگتے دیکھ کر ابھی حیران و پریشان ہی تھے کہ اچانک سامنے درختوں میں سے جو زیادہ دور نہیں تھے ایک بڑی جسامت کا ریچھ نما جانور نکلتا دکھائی دیا، جس کے جسم پر سیاہ اور لمبے بال تھے۔ لیکن سب سے حیران کر دینے والی بات تو یہ تھی کہ وہ بالکل انسان کی طرح دو پیروں پر چلتا انہی کی جانب آ رہا تھا۔ اسے یوں اپنی جانب آتے دیکھ کر ان سب کے تو ہوش اڑ گئے تھے اور زور زور سے چیخنے چلانے لگے، لیکن کسی بھی جھونپڑی کا دروازہ نہیں کھلا، بلکہ یکدم وہاں یوں خاموشی چھا گئی تھی جیسے وہ کسی قبیلے میں نہیں بلکہ کسی صدیوں پرانے کھنڈر میں موجود ہوں۔ خواتین نے چیخنا چاہا، لیکن مردوں نے جلدی سے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ کر انہیں خاموش رہنے کا کہا، کیونکہ جس طرح وہ عفریت ان کی جانب بڑھ رہی تھی اس سے لگتا تھا کہ اس نے ابھی تک انہیں نہیں دیکھا ہے۔ قبیلے کے افراد شاید اسے پہلے سے ہی جانتے ہوں گے، اس لیے کسی پہرے پر موجود وحشی نے انہیں بغل بجا کر ہوشیار کر دیا تھا، اور اسی وجہ سے وہ سب فوری اپنی اپنی جھونپڑی میں گھس کر دروازے بند کر کے بیٹھ گئے تھے اور ان کے اندر جلنے والی مشعلیں بھی بجھا دی تھیں۔ یہ سب لوگ بھی خاموشی سے پنجرے میں لیٹ کر اسے گھومتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ پنجرہ ایک طرف ہونے کی وجہ سے وہ پنجرے میں لیٹے صاف دکھائی نہیں دے رہے تھے۔
वो अफरियत पिंजरे के करीब ही घूम रही थी और वक्फे वक्फे से फिजा में अपनी थूथनी उठाकर कुछ सूंघने की कोशिश कर रही थी। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.